دیکھو اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا مصیبتوں سے اور بلاؤں سے بچانے کے لیے اللہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ تو یہ کیا ضرورت ہے غوث کی، کیا ضرورت ہے ابدال کی، کیا ضرورت ہے اولیاء کی، کیا ضرورت ہے انبیاء کی؟ یہ یا غوث یا خواجہ یا فرید حق فرید یا صابر حق صابر یا وارث حق وارث کے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو کہیں اور لے جا رہے ہیں. لیکن اپنی عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم کوئی بات ملا سے پوچھنے کی بجائے پہلے اللہ سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ لوگ ناقابل قبول ہیں، یہ ناقابل، یہ رد کرنے کے قابل ہیں؟ کیا کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ ہے، ہر بات پہلے اللہ سے پوچھیں، اس کے بعد پھر کسی کی بات پر اعتبار کریں، بلکہ ہر انسان کی بات اسی وقت قابل قبول ہے جب اس کی بات اللہ کی باتوں کی فرامین کی روشنی میں ہو. اگر انسان من گڑت باتیں کہیں تو کہنے والا کتنا ہی انسان معتبر ہو پھر وہ معتبر نہیں رہ جاتا. جس کی بات قرآن اور سنت سے ٹکرائے پھر وہ معتبر نہیں رہ جاتا. اگر یہی بات ہے کہ اللہ اکبر اولیاء کو رد کر دیا جائے اور یہ کوئی کام نہیں آ سکتے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ وہ تو معاذ اللہ پڑی ہوئی مورتیوں کی طرح ہے، کہیں پر کھڑی ہے کہیں پر پڑی ہے. کیا یہی اسلامی تصور ہے؟ کیا یہی اسلامی نظریہ ہے؟ تو قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قرآن مقدس کی آیت کہتی ہے کہ قیامت کا دن وہ مصیبت کا دن ہوگا. جتنی مصیبتیں ہیں قیامت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. ساری مصیبتیں قیامت کی مصیبتوں کے سامنے ہیچ ہے. اگر قیامت کی مصیبتوں کا ذکر ہو تو اندازہ کریں قرآن جس کے بارے میں کہیں کہ قیامت کی مصیبتوں والی آواز کو سن کر حمل والی اونٹنیاں اپنے حمل کو ضائع کر دے، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے. جبریل امین کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے قیامت کے دن اللہ کی ہیبت کی وجہ سے تھر تھر کانپے، کسی میں کلام کی جرت نہیں. کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہ آئے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے، رشتے خون کے ٹوٹ جائیں. قرآن کہتا ہے اس وقت کا حال یہ ہے کہ سارے گہرے دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. دوستی کی انتہا کو خلیل کہتے ہیں. خلیل یعنی سب سے گہرا دوست. خلیل کا مطلب کیا؟ اگر یار کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا پڑ جائے تو پھر وہ بیٹا نہ دیکھے یار دیکھے، خلیل اس کو کہتے ہیں. اگر یار کے لیے، یار کی خوشی کے لیے بیوی کو وادیے غیر ذی زرع میں چھوڑنا پڑ جائے تو پھر بیوی نہیں دیکھی جاتی بلکہ یار دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو میں نے اشارہ دیا ہے. تو خلیل گہرے پکے دوستوں کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے سارے تمہارے خلیل اخلاء، تمہارے سارے گہرے دوست یہ نہیں جو چائے کے دوست ہے، نا یہ چائے والے دوست تو دوست ہی نہیں ہے. یہ تحفے طائف اور پارٹی والے دوست تو دوست ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ دوست جو تمہارے لیے دنیا میں جان دے سکتے ہیں، جان دے سکتے، جانیں قربان کر سکتے، اپنی بیویوں کو تمہارے لیے چھوڑنے کا حوصلہ رکھتے. اخلاء خلیل ہے وہ تمہارے خلیل، خلیل ہے. اللہ فرماتا ہے وہ خلیل پکے دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. جو دنیا میں تمہارے لیے قربانیاں دیتے تھے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. تو پھر اللہ کام کون آئے گا؟ اللہ کون کام آئے گا؟ اللہ کو کیا فرمانا تھا؟ میں، یہی تو ہے نا. اللہ کو کیا فرمانا؟ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بخشے گا، اللہ کے سوا کسی کی امداد نہیں ہوگی. نہیں، لیکن اللہ نے بیان کیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. کوئی تمہارا خلیل دوست تمہارے
کام نہیں آئے گا بلکہ وہ دشمن ہو جائے گا، عدو وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ دشمن کیسے ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے جنت میں ڈال دے، میرے بدلے اس کو جہنم میں۔ بڑی قربانی حدیث کی، لیکن آج نہیں، آج تو مئی میں نفسی نفسی۔ قرآن کہتے جہاں گہرے دوست دشمن ہوں گے کون کمائے گا؟ الا المتقین، وہاں پر متقی لوگ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ سے پوچھو اللہ یہ متقی لوگوں کا پہچان، ان کا تعارف اور ذرا واضح کرا دے، یہ متقی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے ولی ہی ہے جو متقی لوگ ہیں۔ وہ جو ولی قیامت کی مصیبت سے بچا سکتا ہے، کیا وہ ولی دنیا کی مصیبت سے نہیں بچا سکتا؟ اور یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے، یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے۔ ہر ولی قیامت کی مصیبت سے بچائے گا۔ جو ولیوں کا ولی سید الاولیاء ہو، جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہو، اس ولی کی شان کا عالم کیا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے متقی کام آئیں گے، متقی۔ میرا غوث متقی نہیں، متقی نہیں بلکہ امام الاتقیاء ہے۔ اور میرے اہل سنت کے امام نے پھر بیان کیا غوث اعظم امام۔ ارے جب متقیوں کی عوام قیامت میں کام آئے گی، جو متقیوں کا امام ہوگا اس کی شان کا ہوگا۔ کہتے ہیں غوث اعظم امام متقا والنقا، غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔